بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام سوالات کے جوابات دے چکے تو بادشاہ روم نے اب کی بار کافی زیادہ مشکل سوالات بھیجے جن کے جوابات کوئی بھی نہیں دے سکا تھا۔ اس نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ وہ کون سا شخص ہے جو جنت کا خواہش مند نہیں اور جہنم سے خائف نہیں اور نہ ہی خدا سے ڈرتا ہے۔ نمبر 2، وہ کون سا شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے لیکن رکوع اور سجدہ نہیں کرتا پھر بھی نماز صحیح ہے۔ نمبر 3، وہ کون سا شخص ہے جو بغیر ذبح کے جانور کھاتا ہے اور حلال کھا رہا ہے۔ نمبر 4، وہ کون ہے جسے فتنے سے محبت ہے اور اندیکھی چیز کی تصدیق کرتا ہے اور وہ حق کے مخالف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سوالات کے جوابات دیے۔ بادشاہ روم جوابات سن کر اشش کر اٹھا۔ پہلے سوال کا جواب یہ دیا کہ وہ خدا کا ولی ہے جس کی عبادت بحشت کے لالچ میں نہیں ہوتی اور نہ ہی جہنم کے خوف سے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ولی کو خدا کے ظلم کا کوئی خوف نہیں کیونکہ خدا ظالم نہیں ہے بلکہ خدا عادل ہے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ تھا وہ نماز جو رکوع اور سجدے کے بغیر پڑھتا ہے اور وہ صحیح ہے، وہ نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، اس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے پھر بھی اس کی نماز مکمل ہے۔ وہ شخص جو بغیر ذبح کے حلال جانور کھاتا ہے وہ مچھلی کھانے والا شخص ہے جس کو وہ ذبح نہیں کرتا بلکہ مچھلی پانی سے باہر آ کر مر جائے تو وہ بھی حلال ہے۔ وہ شخص جو فتنے کو پسند کرتا ہے وہ مال اور اولاد ہے جس کو خدا نے فتنہ کہا ہے لیکن ہر شخص اس سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح مومن نے جنت اور جہنم دیکھا نہیں لیکن وہ گواہی دے رہا ہے کہ جنت اور جہنم حقائق ہیں، اور مومن موت کو حق سمجھتا ہے لیکن اس حق کو پسند نہیں کرتا۔ اس قسم کے سوال حذیفہ یمانی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے۔ حذیفہ یمانی نے سوال کیا کہ زمین پر وہ کون سی چیز ہے جو میرے لیے ہے لیکن خدا کے لیے نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا زمین پر میرے بچے اور بیوی ہیں لیکن خدا کی ذات اس سے بلند و بالا ہے۔ اسی طرح ایک نجران کے پادری نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشکل ترین سوالات کیے۔ نصرانی پادری کہنے لگا وہ کون سی چیز ہے جو دنیا میں لوگوں کے پاس ہے لیکن اس کی مثال میوہ ہے جنت جیسی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا دنیا میں بہشتی میووں کی مثال قرآن مجید ہے کہ قرآن پاک سے ہر شخص اپنے مقصد کے مطابق فائدہ حاصل کر سکتا ہے لیکن قرآن پاک میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوئی۔ نصرانی نے اگلا سوال کیا کیا آسمان کے تالے ہیں، اور اگر آسمان کے تالے ہیں تو اس کی چابیاں کون سی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اے نصرانی، خدا کا شریک بنانا آسمان کا تالا ہے اور اس کی چابی خدائے واحد کی وحدانیت کی گواہی دینا ہے۔ وہ پادری باقی مسائل پوچھتا رہا اور آخر میں یہ سوال پوچھا کہ میرا ایک یہ سوال ہے کہ بتاؤ خدا کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کا جواب بڑی تفصیل سے دیا۔ آپ نے فرمایا ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا میں 7ویں آسمان سے خدا کی جانب سے آیا ہوں۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو کہاں سے آیا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا خدا کی جانب سے 7ویں زمین سے آیا ہوں۔ بالکل اسی طرح مشرق اور مغرب سے ملائکہ آتے رہے اور کہتے رہے کہ ہم خدا کی جانب سے آ رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا کوئی مخصوص مکان نہیں ہے بلکہ خدا ہر جگہ موجود ہے، چاہے وہ آسمان ہو چاہے زمین ہو چاہے کوئی بھی جگہ ہو۔
خدا ہر جگہ موجود ہے۔